السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام پیارے ویورز کو ہمیشہ خوشحال، آباد اور اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین۔ آج میں اپنے ویورز کو کوئی بہت زیادہ لمبی دعا، کوئی مشکل وظیفہ یا کوئی ایسا عمل نہیں بتاؤں گی جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت نکالنا پڑے۔ آج میں آپ کو صرف چند الفاظوں کے بارے میں بتانے والی ہوں، ایسے الفاظ جو ہم میں سے تقریباً ہر شخص جانتا ہے، ہم ڈیلی روٹین میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن مسائل یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ان الفاظوں کو اس طرح سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ ان کا اثر ہماری سوچ پر بھی پڑے، اور وہ الفاظ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا۔ بالکل معلوم ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ کو صرف یہ معلوم ہے کہ یہ پڑھنا ہے، یا یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بس آج کی ویڈیو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہے، اور میری بات آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آج کے بعد جب بھی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا دل بھی اسے پڑھیں۔ دیکھیے، ہماری زندگی میں ایسے کتنے مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس ابھی حل کر دیں۔ گھر کا مسائل ہے، رزق کی پریشانی ہے، فیوچر کی فکر ہے، کسی رشتے کی پریشانی ہے، اپنی کسی غلطی کا بوجھ ہے، کسی بیماری کی آزمائش ہے، کسی کام کا نتیجہ ہمارے مطابق نہیں آ رہا۔ بعض اوقات تو مسائل سامنے ہوتا بھی نہیں، لیکن ہمارا دماغ خود ہی 100 سوال بنا لیتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، میرے ساتھ ہی کیوں، اب آگے کیا ہوگا، اور پھر انسان سارا دن اسی سوچ میں رہتا ہے۔ یہاں آ کر ذرا اس ذکر کا مطلب سمجھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق کے بغیر میرے پاس اپنی حالت بدلنے کی حقیقی طاقت نہیں۔ نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، برائی سے بچنے کی قوت بھی اللہ رب العزت کی مدد سے ہے، اور جو چیز میرے اختیار سے باہر ہے اس کے معاملے میں اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے، یہ جملہ صرف ایک ذکر نہیں رہا، یہ تو بندے کی بے بسی کا اعتراف بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار بھی ہے۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب انسان کے پاس سارے راستے ہوتے ہیں تو وہ خود پر بہت بھروسہ کرتا ہے، فخر کرتا ہے، لیکن جب راستے بند ہونے لگتے ہیں، جب اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنے تعلقات، اپنی کوششیں سب محدود نظر آنے لگتی ہیں، تب انسان کو احساس ہوتا ہے اصل طاقت تو میرے پاس تھی ہی نہیں۔ اور یہی بات ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ سکھاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کوشش ہی کرنا چھوڑ دیں، نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام ہمیں کوشش کرنے سے نہیں روکتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو علاج کروائیں گے، رزق کے لیے کام کریں گے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے صحیح قدم اٹھائیں گے، اپنے فیوچر کے لیے محنت کریں گے، اپنی غلطی ہوگی تو اسے درست کریں گے، لیکن ساتھ دل میں یہ بات بھی رکھیں گے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں کوشش کر رہا ہوں مگر کامیابی کی توفیق تیرے پاس ہے۔ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ اور اب آتی ہے وہ بات جس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا۔ ذرا اس جملے کو دوبارہ سنیے توجہ کے ساتھ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ ہم دنیا کے خزانے کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں کسی کے پاس بہت پیسہ آ جائے ہم کہتے ہیں اس نے کیسے حاصل کیا، کیسے آیا اس کے پاس اتنا پیسہ۔ کسی کے پاس بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، کاروبار اچھا چل رہا ہو، بینک بیلنس ہو، ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک ایسا خزانہ بتا رہے ہیں جس کی قیمت دنیا کی کسی خزانے سے نہیں لگائی جا سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر سوال یہ ہے، ہم اسے صرف زبان سے پڑھ کر آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، جب آپ یہ ذکر پڑھیں تو ہر دفعہ صرف گنتی پوری کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، کبھی ایک مرتبہ اسے پڑھ کر ذرا رکیے، اپنی زندگی کا وہ مسائل یاد کریں جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، پھر کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دل میں کہیں یا اللہ، میں اپنی حد تک کوشش کر سکتا ہوں لیکن ہر چیز میرے اختیار میں نہیں، پھر کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کہیں یا اللہ رب العزت، جس کام کی توفیق مجھے چاہیے وہ تو عطا فرما، پھر کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اپنے دل کو سمجھائیے جو میرے اختیار میں ہے
میں وہ کروں گا، اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے اسے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں گا۔ اب دیکھیے، الفاظ وہی ہیں، ذکر وہی ہے، لیکن آپ کا دل اس کے معنی کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ ساری زندگی دوسروں پر ڈیپینڈ رہنا نہیں چاہتے، ہر چھوٹی ضرورت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، تو سب سے پہلے یہ سمجھیے، اصل بے نیازی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی کسی انسان سے مدد نہیں لے سکتے، ضرورت کے وقت انسان سے مدد لینا بھی جائز ہے، لیکن دل کا سہارا صرف انسان کو نہ بنا لے، کیونکہ انسان آج ساتھ ہے، کل نہیں بھی ہو سکتا۔ انسان تو خود کمزور ہے، وہ آپ کی ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے بندہ جب کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ اپنے اللہ رب العزت کے سامنے یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے، میرا سہارا کوئی محدود انسان نہیں، میرا رب ہے۔ اور یہی چیز بیماری کے وقت بھی انسان کو مضبوط کرتی ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت احتیاط سے سمجھیے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف یہ ذکر پڑھتے ہی ہر بیماری لازماً ختم ہو جائے گی۔ شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور شفا کے لیے علاج کے اسباب بھی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر سے علاج کروائیں، دوا لیں، ضروری ٹیسٹ کروائیں، اور ساتھ اللہ رب العزت سے شفا مانگیں، کیونکہ مومن نہ علاج چھوڑتا ہے، نہ اللہ رب العزت سے امید چھوڑتا ہے، وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور جب انسان بیماری میں بھی کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری مان رہا ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت میرے پاس طاقت محدود ہے، تیری قدرت کامل ہے۔ یہ کیفیت خود انسان کے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح گھر کا مسائل ہو، رزق کا مسائل ہو، فیوچر کی فکر ہو، یا کوئی ایسی چیز جس کا حل ابھی آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، اپنی کوشش مت چھوڑیے، دعا مت چھوڑیے، نماز مت چھوڑیں، اور اپنے رب سے تعلق کمزور نہ کریں۔ پھر اس ذکر کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں۔ آپ چاہیں تو کسی مناسب وقت کو اپنا روٹین بنا سکتے ہیں، مثلاً فجر کے بعد یا دن کے کسی بھی پرسکون وقت میں، یا چلتے پھرتے، لیکن اسے کسی ایسی مخصوص تعداد کی سنت نہ سمجھیے جس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ذکر آپ کو بار بار اپنے رب کی طرف واپس لے جائے۔ اور ایک بات میں خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ نماز چھوڑ کر صرف اذکار کے ذریعے اپنی زندگی بدلنے کی امید کر رہے ہیں تو ذرا رکیے۔ ہمیں ڈیلی روٹین میں ذکر بھی کرنا چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے، دن کا کوئی بھی ایک ٹائم نکالیں، درود پاک بھی پڑھا کریں، قرآن بھی پڑھا کریں، لیکن نماز چھوڑ کر نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی ایک چیز پکڑ لیں اور باقی ذمہ داریاں چھوڑ دیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، توبہ بھی ہے، حلال کوشش بھی ہے، اور اللہ رب العزت پر توکل بھی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج سے جب بھی آپ پریشان ہوں، صرف یہ نہ کہیں میرا مسائل کب حل ہوگا، ایک بار اپنے آپ سے یہ بھی کہیں اگر میرے اختیار میں کوئی قدم ہے تو میں وہ ضرور اٹھاؤں گا، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں توبہ کروں گا، اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ واپس کرنے کی کوشش کروں گا، اگر علاج کی ضرورت ہے تو علاج کرواؤں گا، اگر محنت کی ضرورت ہے تو محنت کروں گا، اور جس چیز پر میرا اختیار نہیں ہے نا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں گا، اور پھر دل سے کہوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی توکل ہے، یہی عاجزی ہے، اور یہی اس ذکر کی خوبصورتی ہے۔ تو اگر آج کی ویڈیو سے آپ صرف ایک بات یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے، آپ نے اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی مضبوط رکھنا ہے۔ محنت آپ کریں، سبب آپ اختیار کریں، لیکن دل کا بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھیں۔ اور جب آپ کو لگے نا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو مایوس ہونے کی بجائے کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یا اللہ میرے پاس طاقت محدود ہے لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کوئی کام ہو جائے تو کہیں الحمدللہ، اور جب مشکل آئے تو کہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے صبر، ہمت اور صحیح راستہ عطا فرما، اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ نے آج تک یہ ذکر صرف زبان سے پڑھا تھا تو آج سے اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی ایسے شخص تک پہنچنی چاہیے جو اس وقت بہت پریشان ہے، بہت کچھ اپنے دل میں لے کر بیٹھا ہے، تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچائیے، اور کامنٹ میں صرف اتنا لکھ دیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے بھی معلوم ہو کہ آپ نے آج کی بات صرف سنی نہیں، سمجھی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اپنی مدد کا محتاج بنائے، اپنی ذات پر صحیح توکل عطا فرمائے، اور ہر آزمائش میں ہمیں صبر اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔
آمین یا رب العالمین۔